کراچی میں بلوچ قومی رہشون سردار عطا اللہ خان مینگل کی یاد میں تعزیتی ریفرنس کا انعقاد۔ دستور، آئین اور حقوق کے لیے جنگ لڑنے میں بزرگ سیاستدان سردار عطا اللہ مینگل کا کوئی ثانی نہیں، رہنماؤں کا خطاب۔ آج سپٹمبر کی 19 تاریخ ہے، دن پیر، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و شبات۔ دستور، آئین اور حقوق کے لیے جنگ لڑنے میں بزرگ سیاستدان سردار عطا اللہ مینگل کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ملک کو عطا اللہ مینگل جیسے بااصول سیاستدانوں کی ضرورت ہے۔ آئینی طور پر جنہیں سیاست کا حق نہیں ہے وہ ملک میں سیاست کر رہے ہیں۔ آج بھی آئینی دائرۂ کار میں رہ کر اپنے حقوق کی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بلوچستان کی ترقی کے دعوے ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ بلوچستان کے وسائل پر مقامی حق تسلیم نہیں کیا گیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل، پی ڈی ایم اے کے سربراہ اور جے یو آئی کے قائد مولانا فضل الرحمان، مسلم لیگ نون کے سیکریٹری جنرل وفاقی وزیر حسن اقبال، پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی، سندھ یونائیٹڈ پارٹی کے سربراہ جلال محمود شاہ، پیپلز پارٹی سندھ کے صدر سینیٹر نثار کوڑو، سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن یاسین آزاد، علی احمد کوڑ، سینئر صحافی مظہر عباس و دیگر نے مقامی ہوٹل میں سردار عطا اللہ مینگل کے تعزیتی ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا ہے۔ صدارتی خطاب کرتے ہوئے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل نے کہا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی اس وقت تک بے معنی ہیں جب تک سیاست میں مداخلت روکنے کے چارٹر پر اتفاق نہ کر لیا جائے۔ ہم ایک طبقے کے غلام ہیں اور آئین میں رہتے ہوئے بھی اپنے حقوق کی بات نہیں کر سکتے۔ ملک چلانے کے لیے تمام اداروں کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا ہوگا۔ ہم مظلوم ہیں اور محروم بھی ہیں۔ جب تک مجھے یہ باور نہیں کرایا جاتا کہ میں با اختیار ہوں، میری محرومی ختم نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ کہا جاتا ہے کہ بلوچستان میں لوگ لڑ رہے ہیں لیکن کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ کیوں لڑ رہے ہیں۔ تھنک ٹینکس کبھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیوں لڑ رہے ہیں؟ کیا سپریم کورٹ نے کبھی بلوچستان کے ایشوز پر سوموٹو نوٹس لیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں انگریزوں کے بچھائے ہوئے ریلوے نظام کو ہم توسیع نہیں دے سکے۔ ہماری ترقی کا راز یہی ہے۔ پی ڈی ایم اے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آج ملک کے سب سے بڑے سیاسی حکمران اتحاد کو سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ سیاستدانوں کی مفاد پرستی سے جمہوریت مسلسل کمزور ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو سیپے کا حامی ہے وہ امریکہ کا دشمن اور مخالف ان کا دوست ہے۔ ہم انڈیا کے ساتھ تجارتی تعلق بنائیں تو ملکی مفاد سامنے ہوتا ہے۔ ایران اور پاکستان کے بہتر تعلقات کی بات کی جاتی ہے لیکن اس کی اجازت نہیں ہے۔ خارجہ پالیسی ملکی مفاد کے لیے ہونی چاہیے۔ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ سردار عطا اللہ مینگل کی عظیم جدوجہد ہمارے لیے نوشتہ دیوار ہے۔ سندھ یونائیٹڈ پارٹی کے سربراہ جلال محمود شاہ نے کہا ہے کہ سردار عطا اللہ مینگل کی قیادت میں کانپرس جماعتوں کا اتحاد پونم قائم ہوا۔ ہماری تیسری نسل تک ان کے تعلقات قائم تھے۔ پاکستان آج تک فیڈریشن نہیں بن سکا ہے۔ اگر یہی صورتحال رہی تو آئندہ بھی ایک قوم نہیں بن سکے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے صدر سینیٹر نثار کھوڑو نے کہا ہے کہ سردار عطا اللہ خان مینگل جمہوریت کے ہیرو تھے۔ ون یونٹ کے خلاف جدوجہد میں عطا اللہ مینگل نے بھرپور کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہر شعبے میں ملک کی ترقی کا واحد راستہ آئین کی بالادستی میں ہے۔ عوام اور عوامی نمائندوں کو کمزور کر کے بدنام کرنے کی جنگ چل رہی ہے۔ ہر بار آئین کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا گیا اور پی سی او جاری کیا جاتا رہا۔ پاکستان کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ قوم حقوق کا تحفظ چاہتی ہے۔ چارٹر آف اکانومی وقت کی ضرورت ہے۔ سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن یاسین آزاد نے کہا کہ سردار عطا اللہ مینگل نے جس طرح دستور، آئین اور حقوق کی جنگ لڑی اس کا کوئی ثانی نہیں۔ بلوچوں پر غداری کے الزامات غلط اور بے بنیاد ہیں۔ آئینی طور پر جس طاقت کا ملک میں سیاست کرنے کا حق نہیں ہے وہی سیاست کر رہی ہے۔ اس سے جان چھڑانے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ایجنڈے پر آنا ہوگا۔ سینئر نائب صدر نیشنل پارٹی سینیٹر کبیر محمد شعیع نے کہا ہے کہ عطا اللہ مینگل بلوچستان کی توانا آواز تھے۔ گوادر کے سر پر ڈیموگرافک چینج کی تلوار لٹک رہی ہے۔ بلوچستان کا سیاسی نظام آج بھی ارغمال ہے۔ راتوں رات پارٹیاں منائی جاتی ہیں۔ بلوچستان کے وسائل پر بلوچستان کو حق نہیں دیا جاتا ہے۔
معروف سیاستدان علی احمد کرد نے کہا ہے کہ میرے ملک میں 35 برس آمیریت رہی، سب مل کر پہچان لیں ظالم کون ہے۔ اب وقت چلا گیا کہ ڈرا جائے کون لوگ ہیں جو اس ملک میں ظلم کر رہے ہیں۔ سینئر صحافی مظہر عباس نے کہا ہے کہ محکوم عوام کے لیے طاولہ مینگل نے جان کی قربانی دی۔ جن لڑکوں کو آج باغی قرار دیا جا رہا ہے یہ باغی نہیں ہیں۔ 11 جماعتوں کی حکومت کے باوجود آج بھی مسخ شدہ لاشیں مل رہی ہیں۔ طالبان سے بات ہو سکتی ہے تو ان لوگوں سے کیوں نہیں؟ ان کے لیے عام معافی کا اعلان کیا جائے۔ بلوچستان میں مختلف حادثات و واقعات میں 7 افراد جاں بحق، 13 زخمی۔ لیوی ذرائع کے مطابق نوکنڈی کے قریب بگ کے مقام پر غیر قانونی افغان تارکین وطن کی گاڑی الٹ گئی۔ حادثے میں شیرخوار بچی سمیت 3 افغان تارکین وطن جاں بحق ہو گئے، جبکہ دوسرا واقعہ یکمچ کے قریب تیز رفتار پک اپ گاڑی نے سڑک کنارے کھڑی بس کو ٹکر مار دی، جس کے باعث گاڑی ڈرائیور سمیت 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ نوکنڈی کے قریب ایک اور حادثے میں پک اپ گاڑی کا ڈرائیور جاں بحق ہو گیا۔ گردی جنگل میں گیراج میں آگ لگنے سے 2 افراد جھلس کر شدید زخمی ہو گئے، جبکہ لیویز اہلکاروں نے آگ پر قابو پا کر زخمیوں کو ریسکیو کر لیا۔ جاں بحق اور زخمی افراد کو پرنس فہد اسپتال دالبندی منتقل کر کے طبی امداد دی گئی۔ کچھ شدید زخمی افراد کو مزید علاج کے لیے کوئٹہ منتقل کیا گیا۔ قلات میں شاہراہ پر آئل ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گیا۔ اطلاعات کے مطابق قلات میں شاہراہ پر جالو کے مقام پر آئل ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جس کی شناخت خیر محمد کے نام سے ہوئی جاں بحق ہو گیا۔ نعش ضابطے کی کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ ویڈیو بنا کر بلیک میل کرنے والے شخص کے خلاف کارروائی کی جائے۔ متاثرہ خواتین نوش کی تاڑیز کے لیے محمد یوسف بادینی کے رہائشی خواتین رحیمہ بلوچ، ریحانہ بلوچ اور آدم خان بادینی نے پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ ممتاز دین بڑیچ نامی شخص نے مل اڈا میں ہماری ویڈیو بنا کر ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی اور دھمکیاں دیتا تھا کہ اگر تم نہیں آئے تو تمہاری ویڈیو وائرل کر دیں گے۔ میں نے اپنے بھائیوں کو صورتحال سے آگاہ کیا تو میرے بھائی فوری طور پر ان کے گھر پہنچ گئے اور بھائیوں نے ممتاز بڑیچ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ انہوں نے اپنی اس حرکت پر معافی مانگی اور اللہ کا واسطہ دے کر معاملہ رفع دفع کرنے کی منت سماجت کی، جس پر میرے بھائیوں نے اسے چھوڑ دیا، جس کی ویڈیو بھی صحافیوں کو دکھائی گئی۔ لیکن بعد میں پولیس میں اغوا کی جھوٹی FIR درج کرا کے 60 لاکھ روپے تعاون کا ڈرامہ رچا کر پولیس نے ہمارے گھر پر چھاپا مار کر چادر اور 4 دیواری کی پامالی کرتے ہوئے ہمارے گھر سے 10 لاکھ روپے بھی غائب کر دیے اور میرے 3 بھائیوں کو اغوا کے جھوٹے کیس میں گرفتار کر لیا اور ہمارے 4 مہمانوں کو پولیس اپنے ساتھ لے گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں انصاف دلایا جائے۔ ہم وزیر اعلیٰ بلوچستان کو کمانڈر چیف سیکریٹری بلوچستان کمشنر رخشان ڈویژن سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف دلایا جائے اور میرے بھائیوں کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور کیس میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ کوئٹہ میں منشیات کے عادی افراد شہر میں پھیل گئے۔ ہزار گنجی ٹرک اڈے کو اپنا مسکن بنا لیا۔ کوئٹہ کا سٹی نالہ جو پہلے منشیات پروش ہوں وہ منشیات کے عادی افراد کا مسکن تھا۔ پولیس و CTD کے آپریشن کے بعد نالے کو خالی کرا لیا گیا، جس کے بعد منشیات کے عادی افراد شہر بھر میں پھیل گئے، جبکہ جگہ جگہ چند افراد بیٹے منشیات استعمال کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بلوچستان کے صنعتی زون ہزار گنجی کے ٹرک اڈے کو منشیات کے عادی افراد نے اپنا مسکن بنا لیا، جہاں انہوں نے سٹی نالے کے طرز پر قیام گاہیں آباد کی ہیں۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سینکڑوں افراد ٹرک اڈے کے ساتھ نالے میں بیٹے منشیات استعمال کرتے نظر آئیں گے۔ عوامی حلقوں نے کہا ہے کہ کوئٹہ شہر میں جہاں ایک طرف چوری و ڈکیتی کی وارداتیں کنٹرول نہیں ہو رہی ہیں تو دوسری طرف منشیات کے عادی افراد نے شہر بھر کو سر پر اٹھا لیا ہے۔ ہزار گنجی جیسا علاقہ جو بلوچستان کا سب سے بڑا صنعتی زون ہے کو منشیات کے عادی افراد نے اپنا مسکن بنا لیا ہے۔ اگر منشیات کے عادی افراد یوں ہی شہر میں پھیل گئے تو نہ صرف منشیات کے استعمال میں اضافہ ہوگا بلکہ بچے بھی ان کے اثر میں آ کر اس کے استعمال میں پڑ جائیں گے۔ لہٰذا حکومت بلوچستان اور پولیس حکام فوری طور پر سخت کارروائی عمل میں لاتے ہوئے انہیں ڈرگ ٹریٹمنٹ سینٹر میں داخل کرائیں۔ سوراب میں پولیس کی گاڑی پر فائرنگ، افسران محفوظ رہے، ملزمان گاڑی چھوڑ کر فرار۔ سوراب میں مسلح کار سواروں نے DSP سوراب محمد یوسف ریکی اور SHO سوراب منیر احمد جھتک کی گاڑی پر فائرنگ کر دی، تاہم واقعے میں دونوں افسران محفوظ رہے۔ پولیس نے حملہ آوروں کا تعاقب کرتے ہوئے انہیں دشت حاجیکا کے مقام پر گھیرے میں لے لیا، جس پر ملزمان اپنی گاڑی چھوڑ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس نے گاڑی کو تحویل میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ پنجگور ٹیچنگ اسپتال میں سیکنڈ شفٹ میں ڈاکٹروں کا بحران، عوام پریشان۔
پنجگور ٹیچنگ اسپتال میں سیکنڈ شفٹ میں ڈاکٹروں کا بحران بدستور برقرار ہے۔ 2 ماہ قبل سیکریٹری ہیلتھ کے اعلانات بھی زبانی جمع خرچ ثابت ہوئے، عوام شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ ٹیچنگ اسپتال پنجگور جو 5 لاکھ کی آبادی کا واحد طبی سہارا ہے، ڈاکٹروں کی 70 سے زیادہ اسامیاں خالی پڑی ہیں۔ ڈاکٹروں کی 90 اسامیوں میں صرف 17 پر تقرری ہوئی ہے۔ ٹیچنگ اسپتال میں جن 17 ڈاکٹروں کی پوسٹنگ کی گئی ہے ان میں سے کچھ کورسز پر گئے ہوئے ہیں، اور جو ڈاکٹر موجود ہیں ان کی ڈیوٹیاں صرف صبح کے اوقات ہوتی ہیں۔ سیکنڈ شفٹ میں اسپتال صرف پیرامیڈکس اور رضاکاروں کے سپرد ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو انتہائی تکلیف دہ حالات کا سامنا رہتا ہے۔ رات کے اوقات ایمرجنسی میں آنے والے مریض اور ان کے لواحقین مجبوراً واپس لوٹ جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے پنجگور میں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کوئی ایسا اسپتال یا میٹرنٹی ہوم نہیں جہاں کوئی اپنے مریض کو لے جا کر علاج و معالجے کے لیے لے جا سکے۔ پروفیسر غنی پرواز کی زیر صدارت بلوچستان اکیڈمی تربت میں اجلاس ماتی زبانانی دیمروی مجلس کا قیام، آرگنائزنگ باڈی تشکیل دی گئی۔ بلوچستان اکیڈمی تربت میں کیچ کے ادبا، شعراء، سماجی و سیاسی شخصیات اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس نے بلوچستان میں مادری زبانوں کی تعلیم، مادری زبانوں بلوچی، براہوی، پشتو کی تعلیمی اداروں میں پڑھانے کے حوالے سے غور کیا گیا اور اس بات کا جائزہ لیا گیا کہ موجودہ دور حکومت میں بلوچستان ٹیکسٹ بورڈ نے اسکولوں کے کتابوں کی چھپائی بند کر دی ہے اور اس حوالے سے جلد آگاہی مہم چلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں اس بات کا بھی جائزہ لیا گیا کہ کئی دہائیوں سے کالج سائڈ میں بلوچی کے لیکچرارز کی پوسٹیں پیدا نہیں کی گئی ہیں، اس کے اسباب پر روشنی ڈالی گئی اور اس حوالے سے جلد ڈیٹا اکٹھا کر کے متعلقہ حکام سے ملاقات کے بعد اس مسئلے کو بھی اٹھایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور انسانی حقوق کی منشور کے مطابق دنیا میں کسی بھی زبان کے اقوام کو ان کی مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنے کا قانونی حق حاصل ہے۔ اجلاس کے شرکاء نے مادری زبانوں کی ترقی کے لیے ایک آرگنائزنگ کمیٹی تشکیل دی جسے بلوچی میں ماتی زبانانی دیمروی مجلس کا نام دیا گیا۔ کمیٹی کا آرگنائزر پروفیسر ڈاکٹر غفور شاد کو مقرر کیا گیا، جبکہ آرگنائزنگ باڈی کے ممبران میں گلزار احمد کچکی، فضل بلوچ، الطاف بلوچ شامل ہیں۔ اجلاس نے بلوچستان اسکالرز فورم کے مطالبات کی مکمل حمایت کی اور کہا ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد صوبائی حکومت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ تعلیم کے شعبے میں خود پالیسیاں بنائے۔ اس حوالے سے جلد آگاہی مہم کا آغاز کیا جائے گا اور سیمینار کے انعقاد کا بھی فیصلہ کیا گیا، جبکہ عنقریب ضلع گوادر اور پنجگور کے ادبی، سیاسی و سماجی شخصیات سے ملاقات کر کے بلوچستان میں بلوچی، براہوی اور پشتو زبان میں تعلیم کے تسلسل کو شروع کرنے اور اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیز میں مقامی زبانوں کے پڑھانے کے لیے فورس مشتہر کرنے کے لیے مہم کا آغاز کیا جائے گا۔ اجلاس میں پروفیسر غنی پرواز، ڈاکٹر غفور شاد، عبدی خان بجار، عبید شاد، الطاف بلوچ، آل پارٹی اسکیچ کے ڈپٹی آرگنائزر ظریف زدک، شکر اللہ یوسف، فضل بلوچ، زاہد حسین، مقبول ناصر، عارف عزیز، امین زامن بلوچ، جمشید غنی، جمال پیر محمد، عابد علیم، اسد اللہ بلوچ، عباس حسن، جلب خالق، سالم ستار نے شرکت کی۔ تربت میں ٹریفک حادثے میں 2 افراد ہلاک۔ اطلاق کے مطابق امیٹ شاہراہ پر تربت یونیورسٹی کے قریب موٹر سائیکل اور کرولا گاڑی کے درمیان تصادم سے موٹر سائیکل سوار عبدالرشید ولد ملنگ اور حسن ولد شبیر ساکنان آبسر بھنڈے بازار تربت موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ ناشین ٹیچنگ اسپتال تربت منتقل کر دی گئیں۔ بلوچ خواتین کو قومی تحریک میں بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ بیوسو گرلز کالج تربت یونٹ۔ گزشتہ روز بیوسو گرلز کالج یونٹ تربت کا ہفتہ وار اسٹڈی سرکل منعقد کیا گیا، جس میں یونٹ سیکریٹری شگفتہ بلوچ اور ڈپٹی یونٹ سیکریٹری مریم بلوچ نے طالبات کی کثیر تعداد کو قومی تحریک میں خواتین کا کردار کے موضوع پر لیکچر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ بلوچ ایک سیکولر قوم ہے جو تمام انسانوں کو برابر سمجھتی ہے اور تمام مذاہب کا احترام کرتی ہے۔ بلوچ قوم میں مرد و خواتین میں کوئی تفریق نہیں پایا جاتا۔ آج کل کچھ مذہبی شدت پسند و فرسودہ روایت کے حامی لوگ بلوچ خواتین سے تمام تر حقوق چھین کر انہیں مجرموں کی طرح گھر میں قید کر کے اسے بلوچ روایت کا نام دیتے ہیں۔ دراصل بلوچ کا ان جاہلانہ روایت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عورت بھی مرد کی طرح انسان ہے، اسے پڑھنے لکھنے کا کام کرنے، اپنے مرضی سے زندگی گزارنے اور اپنے قوم و وطن کے لیے جدوجہد کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ اس کے تمام تر بنیادی حقوق سلب کر کے اسے بھیڑ بکریوں کی طرح ایک مخصوص 4 دیواری میں قید کرنا اور اپنے مرضی کے فرسودہ فیصلے مسلط کرنا بنیادی انسانی حقوق اور بلوچ قومی روایت کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ ہمارے قومی روایت بہت ہی شاندار ہیں۔ اگر ہم اپنے تاریخ کا جائزہ لیں تو ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ مشکل وقت میں بلوچ خواتین نے اپنے بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر قومی تحریک میں وہ کردار ادا کیے جو مرد بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم موجودہ حالات کا جائزہ لیں تو بھی ہمیں یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ بلوچ خواتین ہمارے
قومی تحریک میں انتہائی اہم کردار ادا کر رہی ہیں، لیکن ہم آج بھی پوری طرح سے فرسودہ روایت سے نکل نہیں پائے ہیں۔ آج بھی لاکھوں بلوچ خواتین فرسودہ روایت کی وجہ سے ظلم کا شکار ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ بلوچ خواتین ان جاہلانہ روایات اور ان کو مسلط کرنے والوں کے خلاف کھڑے ہو کر ایک روشن خیال سماج کی تکمیل کے لیے آگے بڑھیں۔ دن بھر کی اہم خبروں اور اعلیٰ تازہ پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ارشب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ +44 7459 170947 پر سوالات اور تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ لندن میں ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات جاری ہیں، آج انہیں سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم 70 سالہ اقتدار کے بعد 96 برس کی عمر میں 8 اکتوبر کو انتقال کر گئی تھیں۔ الزبتھ دوم اپنے والد کے انتقال کے بعد 1952 میں تخت نشین ہوئی تھیں۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے بڑے بیٹے چارلس سابق پرنس آف ویلز برطانیہ اور 14 کامن ویلتھ ریاستوں کے بادشاہ بن گئے ہیں۔ الزبتھ دوم کے دور میں برطانیہ میں 15 وزرائے اعظم آئے۔ سب سے پہلے ونسٹن چرچل تھے جو 1874 میں پیدا ہوئے تھے، جبکہ سب سے آخری وزیر اعظم حال ہی میں مقرر ہونے والے لیز ٹرس ہیں، جو ونسٹن چرچل کے 101 سال بعد 1975 میں پیدا ہوئے۔ وہ تمام وزرائے اعظم کے ساتھ مستقل رابطے میں رہتے ہیں اور ہر ہفتے ان کے ساتھ میٹنگ کیا کرتی تھیں۔ ان کی پیدائش 21 اپریل 1926 کو لندن میں ہوئی تھی۔ اقوام متحدہ کا افغان لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی ختم کرنے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ نے طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان بھر میں لڑکیوں کے ہائی اسکول دوبارہ کھول دیں۔ اس نے ٹھیک 1 سال قبل افغان لڑکیوں کی تعلیم پر شروع ہونے والی پابندی کو افسوسناک اور شرمناک قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ گزشتہ سال اگست میں طالبان نے اقتدار پر قبضہ کرنے کے چند ہفتے بعد 18 ستمبر 2021 کو ملک بھر میں لڑکوں کے ہائی اسکول دوبارہ کھول دیے تھے، لیکن ثانوی اسکولوں کی طالبات کی کلاسوں میں شرکت پر پابندی عائد کر دی تھی۔ اس کے چند ماہ کے بعد 23 مارچ کو وزارت تعلیم نے لڑکیوں کے سیکنڈری اسکول کھول لیے تھے، لیکن چند گھنٹے کے اندر طالبان قیادت نے ان اسکولوں کو دوبارہ بند کرنے کا حکم دیا تھا۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن UNAMA نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کے بعد سے اب تک ملک بھر میں 10 لاکھ سے زیادہ نوعمر لڑکیاں تعلیم سے محروم ہیں۔ مشن کے قائم مقام سربراہ مارکس پوتزل نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ ایک افسوسناک اور شرمناک اقدام کی برسی ہے، حالانکہ اس سے اجتناب کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ لڑکیوں کی ایک نسل اور خود افغانستان کے مستقبل کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ ایسی پابندی کی دنیا میں کہیں اور مثال نہیں ملتی۔ اقوام متحدہ کے سربراہ انطونیو گوٹیرس نے بھی طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ اس پابندی کو منسوخ کریں۔ گوٹیرس نے ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا ہے کہ کھوئے ہوئے علم اور مواقع کا 1 سال کبھی واپس نہیں آئے گا۔ لڑکیوں کا تعلق اسکول سے ہے، طالبان کو انہیں اسکول میں واپس آنے کی اجازت دینا چاہیے۔ طالبان کے متعدد حکام کا کہنا ہے کہ یہ پابندی صرف عارضی ہے، لیکن انہوں نے ان بندشوں کے اپنے بہانے اور جواز بھی پیش کیے ہیں۔ رواں ماہ کے اوائل میں مقامی ذرائع ابلاغ نے وزیر تعلیم کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ ایک ثقافتی مسئلہ ہے، کیونکہ بہت سے دیہی لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹیاں اسکول جائیں۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کو آپ تک پہنچایا ہے عمر کریم بلوچ نے، اور اس کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبات۔